الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرۃ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری کے متعلق احد قلب و سینہ رواداری کا مطلب ہے کہ ایک شخص آپ کی رائے یا عقیدے سے اختلاف کرتا ہے تو اس کی رائے اور عقیدے کا احترام کیا جائے، اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا رائے جس اور نے عقیدے تم کو میں چھوڑ سے کر آپ مجھ کی پر رائے دنیا اور کے عقیدہ اندر اختیار باکثرت کرے۔ درود شریف پڑھے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ صلو علی وسلم مکہ میں الحبیب صلی لوگوں اللہ کو تعالی توحید علیہ کی وآلہ دعوت دیتے وسلم تھے اور اسلام کی طرف بیمار بلاتے تھے، عابد مگر سیدنا اس وہاب بارے بن میں منبع آپ صلی رحمۃ اللہ اللہ تعالی علیہ سے علیہ وآلہ منقول ہے، وسلم نے دو عابد کوئی یعنی زبردستی نہیں کی۔ عبادت گزار 50 سال تک اللہ عز و جل کی عبادت کرتے رہے۔ 50ویں سال کے آخر میں ان میں سے ایک عابد سخت بیمار ہو گئے۔ وہ بارگاہ رب العزت میں آہ وزاری کرتے ہوئے اس طرح یعنی التجا کرنے لگے: اے میرے پروردگار عز و جل، میں نے اتنے سال مسلسل تیرا حکم مانا، تیری عبادت بجا لایا، پھر بھی مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا گیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ میرے مولا عز و جل، میں تو آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں۔ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو حکم فرمایا، ان سے کہو تم نے ہماری ہی امداد و احسان اور عطا کردہ توفیق سے ہماری عبادت کی سعادت پائی، باقی رہی بیماری تو ہم نے تم کو ابرار کا رتبہ دینے کے لیے بیمار کیا ہے۔ تم سے پہلے کے لوگ تو بیماری و مصیبتوں کے خواہش مند ہوا کرتے تھے اور ہم نے تمہیں بن مانگے عطا فرما دی۔ بیماری بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی عظمی فرماتے ہیں، بیماری بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے منافع بے شمار ہیں۔ اگرچہ آدمی کو بظاہر اس سے تکلیف پہنچتی ہے مگر حقیقتاً راحت و آرام کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آتا ہے۔ یہ ظاہری بیماری جس کو آدمی بیماری سمجھتا ہے، حقیقت میں روحانی بیماریوں کا ایک بڑا زبردست علاج ہے۔ حقیقی بیماری امراض روحانیہ مثلاً دنیا کی محبت، دولت کی ہرس، بخل، دل کی سختی وغیرہ ہے کہ یہ البتہ بہت خوف کی چیز ہے اور اسی کو مرض المہلک یعنی ہلاک کرنے والی بیماری سمجھا جاتا ہے۔ سمجھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، مومن جب بیمار ہو پھر اچھا ہو جائے، اس کی بیماری سابقہ گناہوں سے کفارہ ہو جاتی ہے اور آئندہ کے لیے نصیحت و منافق جب بیمار ہوا تو پھر اچھا ہوا، اس کی مثال اونٹ کی ہے کہ مالک نے اسے باندھا پھر کھول دیا تو نہ اسے یہ معلوم ہو کہ کیوں باندھا، نہ